اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائیو عزیزو، ایک سوال یہ کیا گیا کہ کس تاریخ کا میں مطالعہ کروں، کون سی تاریخ اور کون سا اتہاس ہمیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اتہاس کی بہت بڑی مقدار ہے۔ پچھلی قوم کی جو تاریخ ہے وہ اتہاس تو ہے۔ تاریخ کا معنی پچھلی قوموں کا تذکرہ۔ قرآن کریم میں قوم عاد کا تذکرہ ہے، آج بھی اس کے آثار یمن میں اور اس کے قرب و جوار میں پائے جاتے ہیں۔ قوم سمود کا تذکرہ ہے، آج بھی اس کے آثار سعودی عرب میں جہاں بہت بڑا میلہ لگایا تھا اور جہاں رنڈیوں کو نچوایا گیا تھا، وہی علاقہ جو قوم سمود کا علاقہ آج بھی ہے۔ قوم لوط آج بھی وہ علاقہ موجود ہے جس کو بحر میت کہا جاتا ہے۔ وہ علاقہ جہاں پر اللہ کی آفت آئی تھی آج بھی موجود ہے، اور وہ جگہ سمندر میں تبدیل ہو گئی ہے جس کو بحر میت کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں حضرت شعیب کی دونوں بیٹیوں کو اور ان کے جانوروں کو پانی سے مدد کی، اکثر میں پڑھتا ہوں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے، مثلا اصحاب کہف کی غار آج بھی جارڈن میں موجود ہے، لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو ساری تاریخی چیزیں آج بھی جوں کی تو محفوظ ہے۔ قوم سبا یمن میں بلقیس کی جہاں حکومت تھی، جو ڈیم تھا، آج بھی اس کی دیواریں موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تاریخ سے تعلق رکھتی ہے آج بھی موجود ہیں۔ تو یاد رہے، مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا میں رہی، اس میں عربوں نے بھی حکومت کی، عباسیوں نے حکومت کی، امویوں نے حکومت کی، اندلس میں ہماری حکومت رہی۔ تاریخ ہے، تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، تاریخ طبری ہے، تاریخ ابن کثیر ہے، اور موجودہ اردو داں طبقوں میں بھی مورخین نے تواریخ لکھی ہے، بہت شاندار تاریخ ہے الحمدللہ۔ تو تاریخ جو ہے نا، وہ قوموں کا حافظہ ہوتا ہے۔ جس کا میموری اور حافظہ ہی ختم ہو جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے 1100 سال حکومت کی ہے، 1100 سال۔ مفتی شوکت علی فہمی بہت بڑے مورخ گزرے، انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے کہ مسلمانوں کی 1100 سالہ حکومت اعلیٰ اور انتہائی آسان اردو زبان میں لکھی ہے۔ انگریزوں کا شرمناک دور، اس کے علاوہ مغلیہ سلطنت، ہندوستان کی سلطنت، یہ مفتی شوکت علی فہمی کی میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ، اور شاندار انہوں نے لکھا ہے، بہت اچھا تجزیہ کیا۔ یہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ بھی تاریخی علاقہ ہے۔ یہاں خود گجرات میں سلطان محمود بیگڑا جس کو کہتے ہیں، تقریباً 50 سال حکومت کی احمد آباد۔ جو لوگ احمد آباد گئے ہیں انہوں نے آثار قدیمہ دیکھے، شاندار مسجدیں ہیں، اور وہاں سلطان محمود بیگڑا کی قبر ہے۔ کئی بار میں گیا ہوں، جب بھی احمد آباد جاتا ہوں موقع ہوتا ہے ضرور جاتا ہوں۔
انہی کے پہلو میں ان کے بیٹے سلطان مظفر حلیم گجراتی، ان کے بیٹے، ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ کسی زمانے میں احمد آباد کا وہ مقام تھا جو ابھی دیوبند وغیرہ کا ہوتا ہے، لوگ وہاں پڑھنے جاتے ہیں۔ یہاں پر احمد آباد میں لوگ دوسرے ملکوں سے، عراق سے، یمن سے، بغداد سے اور مختلف ملکوں سے علم حاصل کرنے کے لیے احمد آباد آیا کرتے تھے۔ 2 جلدوں میں کتاب ہے مشائخ احمد آباد، یعنی وہ بزرگان دین جو احمد آباد میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہی سلطنت کا ایک حصہ ہم پاوا گڑھ، جس کو چاپانیر کہتے ہیں، چاپانیر ہم بارہا گئے ہیں اور دیکھیں تقریباً 9 تو مسجدیں ہیں۔ اب بتلائیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 9 مسجدیں کب ہوگی؟ جب وہ مقام، وہ جگہ ایسی ہوگی جیسے پولن بازار، جیسے ہمارا پولن بازار ہر وقت آباد ہی آباد ہے۔ اب دیکھو یہاں گنج شہیدہ ہے، ادھر ابرار ہے، ادھر رانی مسجد ہے، ادھر کوثر ہے، ادھر بلال ہے۔ اب بتلائیے فاصلہ کچھ نہیں ہے، لیکن کتنی مسجدیں ہیں؟ ایک پٹری پر 4 5 6 مسجدیں ہیں۔ اللہ نہ کرے تاریخ دہرائی جاتی رہتی ہے، کبھی کچھ نہ رہے اور مسجدیں باقی رہے تو لوگ یہ سوچیں گے کہ یار یہ کتنے کم فاصلے پر مسجدیں بنی ہیں۔ اسی سے استدلال ہوگا کہ کسی زمانے میں یہاں بازار رہا ہوگا، لوگوں کی آمد و رفت رہی ہوگی، جوک در جوک لوگ آتے ہوں گے، تو ہمیں کبھی وہاں جانا چاہیے۔ میں تو اکثر ہمارے جو بازوق مہمان ہوتے جو لکھنؤ سے یا بیرون سے کبھی تشریف لاتے اور آتے رہتے ہیں، میں انہیں یہاں ضرور لے جاتا ہوں پاوا گڑھ، اور وہاں کی جو مینا کاری ہے، نقش و نگار ہے، اور جو منارے بنائے، اس زمانے کا دور کرینوں کا تو تھا نہیں، لیکن بڑے بڑے پتھر کیسے اوپر انہوں نے چڑھائے ہوں گے اور کتنے لوگوں نے وہاں کام کیا ہوگا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق دیکھنے سے، اس زمانے میں یہاں کی زبان جو تھی وہ فارسی زبان تھی، جیسے آج کل ہندی ہے، اس وقت فارسی بولی جاتی تھی۔ اس کے بقایا اگر آپ نے دیکھا ہوگا، واوری لکھا ہے، واوری خرد یعنی چھوٹا، واوڑی بزرگ یعنی بڑا واور، یہ خرد بھی فارسی ہے اور بزرگ بھی فارسی ہے۔ تو فارسی زبان اس وقت بولی جاتی تھی، فارسی میں درس و تدریس ہوتی تھی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ سنہرا دور کہلاتا تھا، 50 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور فتاوی ہندیہ، جس کو فتاوی عالمگیری بھی کہا جاتا ہے، کئی جلدوں میں ہے، انہوں نے اپنی ماتحتی میں لکھوایا۔ بڑے علماء کی ایک جماعت انہوں نے بنائی تھی، اس جماعت میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم بھی تھے، اور شاہ عبد الرحیم اس کے سربراہ تھی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی سطح دیکھیے، اخیر میں کام سیٹ کے پاس جاتا ہے، آخری ول سیٹ دیکھتا ہے، ہر جگہ یہی ہے کہ آخری دستخط، آخری نگرانی جو مرکزی شخصیت مین آدمی ہوتا ہے اس کی پڑتی ہے۔ جب علماء کام کر کے فارغ ہو جاتے تو رات کو اورنگزیب چیک کرتے، اس پر نگاہ ڈالتے، اور چیک کرنے کے بعد پھر وہ حصہ بنتا اس کتاب کا جس کو چھپانا ہے کئی جلدوں میں۔ آج بھی علماء اس سے مستغنی نہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں سزا و عالمگیری، اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا، اصل فارسی میں لکھی گئی، اس زمانے کی زبان فارسی تھی۔ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس پر پوری نظر ڈالتے تھے، اس کے بعد وہ چیز وجود میں آئی۔ تو یاد رہے ہمارا دور یہاں بہت سنہرا دور رہا، مسلمانوں نے ہندوستان میں 1100 سال حکومت کی ہے، اور اس وقت امن و امان کا عالم یہ تھا کہ کبھی ایک بھی قومی فساد نہیں ہوا، شریعت کے مطابق چلتی تھی۔ جو
غریب تھے، فقیر تھے، مجبور تھے، ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا حکومت کی طرف سے۔ خوشحال حکومت تھی، خوشحال لوگ بھی تھے۔ تو تاریخ سے کسی قدر واقفیت ضروری ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کبھی آپ جائیں تو ضرور پاوا گڑھ جائیں۔ احمد آباد تو جاتے ہی رہتے ہیں، احمد آباد جائیں، 1-2 گھنٹے نکالیں اور وہاں جو مشہور مسجدیں ہیں، مشہور مدرسے ہیں، مشہور خانقاہیں ہیں اور مشہور چیزیں جو ہمارے بادشاہوں نے، سلطان احمد شاہ جن کے نام پر پورا شہر بسایا گیا ہے، سلطان احمد شاہ بڑے ذہین اور انصاف پسند تھے۔ مشہور واقعہ ہے تاریخ میں کہ احمد شاہ اپنے جھروکے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے اور سامنے سابرمتی ندی ہے، وہاں سے کوئی چیز گزر رہی تھی، ان کی نظر پڑی، فوراً وہ چیز منگوائی۔ تو ایک کلیہ کا معنی گھڑیا جس کو کہتے ہیں آج کی زبان، اس کلیہ میں ایک لاش تھی جن کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ اب تو لوگ لاشیں پکا دیتے ہیں کوکر میں، تو وہ اس طرح ایسی چیز دیکھا تو انہوں نے تحقیق کرنا شروع کیا۔ تو بات اپنے داماد تک پہنچی کہ اس کا قاتل بادشاہ کا داماد ہے۔ بادشاہ نے اپنے داماد کو بخشانی، سزائے موت دی تاکہ ایک عبرت رہے کہ کسی کا قتل یوں ہی نہیں ہوگا، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو ان کے زمانے میں بڑا امن و امان رہا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے عزیز نے ایک سوال کیا کہ تاریخ میں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے ان کو کتابیں بھی دی ابھی مغرب کے بعد کہ یہ 3 حصوں میں ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد بڑی کتاب ہے جیسے تاریخ طبری ہے، کئی جلدوں میں ہے، تاریخ ابن کثیر ہے، وہ بھی کئی جلدوں میں ہے، تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کئی جلدوں میں ہے۔ بہت کام ہوا ہے، اتنا کام ہوا ہے کہ ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ یاد رہے جس زمانے میں ہم لکھتے تھے نا، تو مصطفیٰ سپاہی نے لکھا ہے کہ یورپ کے لوگوں کے یہاں بین تھا، وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہاں کا چرچ اور کنیسہ کسی کو کتاب رکھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اگر کسی کے گھر میں کتاب ملتی تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ حال یہ تھا ان کے جو لڑکے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری یونیورسٹی اندلس میں، اسپین جس کو کہتے ہیں، وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے آتے تھے اور پڑھ کر پھر جاتے تھے اور پھر ان کی نشأت ثانیہ شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس امت کا پہلا ہی دن اقرا ہے، پڑھ، حضور سے کہا اقرا، پڑھو۔ ظاہر ہے یہ پڑھنے اور لکھنے والی امت ہے، اتنا لکھا گیا، اتنا کام ہوا ہے کہ ہمیں اس سے واقفیت ہونی چاہیے کہ الحمدللہ بڑے بڑے لوگ، اور میں سچ کہتا ہوں آج بھی اتنا لکھا جا رہا ہے مختلف ملکوں سے، خاص کر کے عرب ممالک سے، ایسی کتابیں، ایسی تفسیریں، میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ باہر آئے، لیکن کوئی سال ایسا خالی نہیں جاتا کہ جس میں یہ لکھائی کا کام نہ ہوا ہو۔ ابھی معتقی عثمانی صاحب کام کر رہے 50 جلدوں میں، 50 جلدوں میں جتنی حدیثیں ہیں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دور میں ہم سب کے لیے آسانی، اگر زندہ رہے تو ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، اگر مر گئے تو ہماری اولاد پوتے فائدہ اٹھائیں گے اگر عالم ہوں گے۔ مثلاً نماز پر رسول اللہ کی جتنی حدیثیں، جتنی کتابوں میں پائی جاتی ہے، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ پر جتنی حدیثیں پوری دنیا میں جہاں کہیں پائی جا رہی ہے، اس کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ کئی جلدیں آ چکی، لکھا ہے کہ تقریباً 65 جلدوں کے قریب بڑے 65 والیوم صرف احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ تو کام کرنے والے تو آج بھی کر رہے ہیں، یہ امت بہت مالدار ہے، انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، البتہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ نے ہم کو وحی الہی سے نوازا ہے۔ ہمارا تعلق براہ راست آسمان سے ہے اور آسمانی علوم سے ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔